یہ مخارج اور صفات سیریز کا 5واں سبق ہے۔ پہلے سے چوتھے سبق تک ہم نے 2 مخارج الجوف اور الحلق پر بات کی، اور ہم نے سیکھا کہ ان 2 مخارج کے مختلف مقامات سے ہر حرف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی سبق نہیں دیکھا تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں۔ اس سبق میں ہم ایک نئے مخرج یعنی زبان پر بات کرنا شروع کریں گے۔ در حقیقت زبان سب سے زیادہ آوازیں پیدا کرتی ہے۔ 18 حروف ایسے ہیں جو زبان کے 10 مختلف مقامات سے ادا ہوتے ہیں۔ ان آوازوں کو آسانی اور مؤثر طریقے سے سمجھنے کے لیے زبان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصے میں ایک یا ایک سے زیادہ مقامات ادا ہیں۔ زبان کے وہ 4 حصے یہ ہیں: زبان کی جڑ، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کے کنارے اور زبان کی نوک۔ اس سبق میں ہم زبان کے سب سے گہرے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ زبان کے اس حصے سے 2 حروف قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ تو آئیے قاف سے شروع کرتے ہیں۔ قاف کی آواز تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کا سب سے پچھلا حصہ نرم تالو سے ٹکراتا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور نرم تالو کے درمیان اتصال ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایسی آواز میں نکلتا ہے: اق اق قال یقول الفلق۔ اگر آپ کو قاف ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، یا جب آپ اسے ادا کرتے ہیں تو یہ قاف کی بجائے کاف جیسا لگتا ہے، تو آپ کو ایک سادہ سی ٹرک آزمانی چاہیے۔ اس حرف کی مشق کمر کے بل لیٹ کر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل زبان اور نرم تالو کے درمیان رابطے کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے عضلات کو درست حرکت کرنے اور قاف کو صحیح طرح ادا کرنے کی تربیت دینے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو قاف کی ادائیگی کے لیے زبان کی جڑ کو بلند ہو کر نرم تالو سے ٹکرانا چاہیے، تو پھر یہ آواز پیدا ہوگی۔ اب کاف کی طرف بڑھتے ہیں۔ کاف کو ادا کرنے کے لیے تقریباً وہی حرکت ہوتی ہے جو قاف کے لیے تھی، مگر زبان کی جڑ بلند ہو کر اس جگہ کو چھوتی ہے جو نرم تالو اور سخت تالو کے درمیان میں ہوتی ہے۔ سخت تالو وہ ہڈی والا حصہ ہے جو آپ کے منہ میں اوپر اگلی طرف ہے۔ تو جب یہ دونوں اعضاء آپس میں ملتے ہیں تو کاف کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے: اک اک ذکرک مناسککم۔ ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ جب کاف ادا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوا یا سانس کا ایک ہلکا سا جھونکا نکلتا ہے، جسے ہم ہمس کہتے ہیں۔ یہ تب زیادہ واضح ہوتا ہے جب کاف ساکن ہو۔ ذکرا ذکرا کذکرکم کذکرکم۔ مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے کاف اور قاف کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی جڑ کی حرکت بہت ملتی جلتی بلکہ ایک جیسی ہے۔ قاف کے ساتھ فرق یہ ہے کہ یہ منہ میں تھوڑا زیادہ گہرائی میں ہے، کیونکہ یہ صرف نرم تالو کو چھوتی ہے اور وہیں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کاف کے لیے آواز تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کی جڑ نرم اور سخت تالو کے درمیانی حصے کو چھوتی ہے، یعنی یہ قاف کے مخرج سے تھوڑا پہلے اور منہ کے کھلنے والے حصے کے قریب ہے۔ ق ق ک ک اق اک۔ اب ان 2 آوازوں کے حوالے سے کچھ عام غلطیوں اور غلط طریقوں پر بات کرنے کا وقت ہے۔ جہاں تک قاف کا تعلق ہے، عام غلطی جو اکثر ابتدائی طلباء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قاف کو اس کی ضرورت سے زیادہ گہرائی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ آواز میں بہت مبالغہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ ضرورت سے زیادہ بھاری اور مشکل ہو جاتا ہے۔ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: ق ق قالوا
یہ تب بھی محسوس ہوتا ہے جب آپ کو قاف کی آواز کے ساتھ خا یا غائن کی ہلکی سی جھلک سنائی دے، قالوا جبکہ صحیح ادائیگی کے لیے زبان کو نرم تالو کو چھونا چاہیے تاکہ درست قاف سنائی دے، جیسے قا قالوا. دوسری غلطی یہ ہے کہ جب قاف ساکن ہو اور آپ اس پر قلقلہ نہ کریں، اس سے قاف کی آواز غیر واضح ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، خاص طور پر جب یہ لفظ کے آخر میں آئے. غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے، الحق خلق. تو قاف کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو قلقلہ کرنا ہوگا تاکہ یہ واضح سنائی دے. الحق خلق. اب کاف کی طرف بڑھتے ہیں. کاف کے لیے سب سے عام غلطی اس پر قلقلہ کرنا ہے، خاص طور پر جب اس پر سکون ہو، جیسے اکبر اکبر فأهلكناهم. تو یہ کاف کی ادائیگی کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اس میں قلقلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے ہمز کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اکبر فأهلكناهم. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، جب ہم حروف کی صفات پر بات کریں گے تو ہمز کو مزید تفصیل سے واضح کریں گے. تو یہ وہ دو حروف تھے جو زبان کی جڑ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو ان دو آوازوں یا پچھلے اسباق میں زیر بحث آنے والی آوازوں میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں تاکہ ضرورت پڑنے پر میں ان مسائل پر ایک سبق بنا سکوں انشاءاللہ. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سفر یہیں سے شروع کریں. لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.